بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، 9 کلاس کے نیو سلیبس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگوں نے جو ہے مولانا ظفر علی خان کی نعت شروع کی ہوئی ہے۔ فرسٹ شعر اور سیکنڈ شعر جو ہے ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اس کے تھرڈ شعر کی جو ہے وہ تشریح سٹارٹ کرنی۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح سمجھ آ رہی ہوگی۔ انتہائی آسان الفاظ میں کوشش کی گئی ہے کہ تشریح لکھی جائے اور تاکہ سارا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو آج ہم تیسرا شعر پڑھیں گے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کے غایت اولا تم ہی تو ہو، تم ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد، غایت اولا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مقصد۔ یعنی کہ شاعر کا اس شعر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس میں بنائی ہوئی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، اور یہ اس دنیا کا سب سے بڑا بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ گویا یہ دنیا جو ہے یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے۔ تو اب ہم لوگ اس کی نعت کی، مولانا ظفر علی خان کی نعت کی تیسرے شعر کی تشریح جو ہے وہ لکھیں گے۔ تشریح طلب شعر مولانا ظفر علی خان کی نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بیک وقت ایک قادر الکلام شاعر، شعلہ بیان مقرر، صاحب طرز انشا پرداز، بے باک صحافی، بہترین مترجم اور ایک دلیر سیاستدان ہونے کی حیرت انگیز مثال تھے۔ ہر چند مولانا ظفر علی خان کی اکثر و بیشتر شاعری ہنگامی صورتحال کا تقاضا کرتی ہے، تاہم انہوں نے حمد و نعت میں وہ مقام پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اچھی نعت وہی شاعر لکھتا ہے جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن ہو۔ اس لحاظ سے مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی خلوص عقیدت، جدت طبع اور قدرت بیان کا حسین امتزاج ہے، اور انہی خوبیوں کی بنا پر شامل کتاب نعت زبان زد خاص و عام ہے۔ زبان زد خاص و عام کا مطلب ہے ہر خاص اور ہر عام شخص کی زبان پر جاری ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو یہ کائنات پیدا کی، اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی تخلیق، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے طفیل کی۔ طفیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ یہ مصرع اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور تمام مخلوقات کا وجود صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آسمانوں زمین، فرشتوں، جنات اور جنت سمیت تمام مخلوق کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتاؤں، اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا۔ ہوئے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاک والے صاحبی تیرے سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ والا آپ ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ پیراگراف شروع کریں گے۔ دنیا اور آخرت کی تخلیق کا مقصد اور غایت اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبودیت کا اظہار ہے، اور جنوں ان سے اس کا اقرار مطلوب ہے۔ الغرض اس کائنات کی پیدائش کے جتنے مقاصد پیش نظر تھے، ان میں سب سے بڑا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
ہدایت اور نور عطا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لانے والے۔ تو گویا یہ کائنات جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے تخلیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ اس طریقے سے ہماری تھرڈ شیئر کی تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ تشریح، ایکسرسائز اور نیکسٹ ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی تشریح آپ کو جلد سے جلد اس کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔